اگر تم اللہ سے وعدہ کر لیتے ہو اور وعدہ پورا کرتے وقت تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ جن سے محبت کی جائے انہیں اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں اپنی زندگی کھل کر جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں اور پھر نکال کر لے جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، مگر دنیا کا کوئی انسان نہیں جس نے کسی کو کھویا نہ ہو۔ سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے وجہ سے، اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ جو راز قدرت نے ڈھانپ دیے ہوں، انسان کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں کی کمی یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ غلطی کی ذمہ داری لینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں سچے ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی غلطی پر خود کو ناپسند کرنے لگے ہو تو یہ شرمساری ہے اور یہ ہلاک کر دینے والا رویہ ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت ہی نہیں کرو گے تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا۔ ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکیوں میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ امید سے لگانا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ ہم زیادہ جذبے سے میدان میں اتریں۔ ہمیں ہر لمحہ خود کو اپنی زندگی، رشتوں اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہم رکے وہاں ہم نیچے گئے۔ مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو ہمارے پاس بچ گیا ہے، اور غلط یعنی منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا ہے۔ سب سے اہم شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ زندگی کے اس حالیہ دور میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہی سب سے اہم ہے۔ ماضی میں بچھڑے لوگوں کا غم اور مستقبل میں ملنے والے لوگوں کی تمنا یہ اہمیت نہیں رکھتے۔ جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا ہے۔ جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہو ایسے لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے۔ وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بات گھما پھرا دیتے ہیں اور وہ اپنے جذبات کو بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست کے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا۔ اگر انسان صرف چلتے رہنے کی غرض سے کوئی خواہش دل میں زندہ رکھے، کوئی خواب ہو جس کا انتظار ہو، جس کے ملنے کی تمنا اسے امید دلائے اور اس کے قدم صحیح سمت اٹھتے رہیں، تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی خود کو تھوڑی رعایت دے دینی چاہیے۔ عزت نفس اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں۔ خود کو کچھ سمجھنا، اپنی قدر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھورے نہیں ہیں۔ ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی انسان یا چیز کو خود سے جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ میں کافی ہیں۔ جو آزمائش اللہ دے اس پر صبر کرو اور خود کسی کو آزمائش میں نہ ڈالو، اللہ یہ سب پسند نہیں کرتا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔
दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। टूटी हुई चीज जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिए, वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। कितना बुरा है वो शख्स जो दो चेहरे और दो ज़बानें रखता है। जो अच्छों के साथ अच्छा है वो क्या अच्छा है, जो बुरों के साथ अच्छा है कमाल तो वो करता है। रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़े करने पड़ते हैं। इल्म सवाल करने से आता है। इल्म न रखने वाला छोटा है अगरचे उम्र में बूढ़ा हो, और आलिम बड़ा है अगरचे कम उम्र हो। इज्जत रखने वालों को इज्जत दो, अदब वालों का अदब करो, और बेअदबों से दूर रहो। खुद को भी दूर रखो और अपने चाहने वालों को भी। दिल गुनाह करना भूल जाए, इसी को तौबा कहते हैं। तौबा का कमाल यानी दर्जा ये है कि दिल गुनाह की लज्जत को और गुनाह को भूल जाए। पानी की तरह बह गई सदियां कभी कभी, अक्सर हुआ यूं भी कि लम्हे ठहर गए। दोस्ती और ताल्लुकात में राब्ते कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये अहम नहीं होता कि हर वक्त साथ मयस्सर हो। अहम ये है कि जो मकाम इंसान ने किसी को एक बार दिया हो, फिर उसको हमेशा बाकी रखे। टूटी हुई चीज़ हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से लगी हुई उम्मीद। मायूसी इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने आता है। आज वक्त है अपने लिए खुद ही इस्तिग़फ़ार कर लें। लोगों के पास वक्त नहीं है आपकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए। गुनाहों की शदीद तरीन सज़ा ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से इन गुनाहों के बुरा होने का एहसास भी ख़त्म कर दे। हिदायत तो वो है जिसके बाद गुमराही का कोई गुमान नहीं होता। अगर गुमराह हो गए तो मतलब ये है कि सच्ची हिदायत मिली ही नहीं थी। हिदायत बहुत गैरतमंद मेहमान होती है, बार बार दस्तक नहीं देती। कभी जिंदगी में रब की तरफ पलटने का मौका आया तो उसे गवाइएगा नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर तो मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम, और कितने ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर गुमनाम हैं मगर आसमान पर मशहूर। इज्जत तकवे से है, परहेजगारी से है, कुव्वत से नहीं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब वो अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। दिल जब अल्लाह से लग जाए तो फिर दिल टूटा नहीं करते, और अल्लाह से बेहतर तो तुम्हारे हक में कोई भी नहीं। सच बोलना कोई कमाल नहीं, मगर सच सुनना बड़ा कमाल है। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरे के ऐब तो देखता है, पर उसे अपने ऐब नज़र नहीं आते। दुनिया में हज़ारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं, पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल को सुकून दे सके। वो रब आजमाता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। ये दुनिया अल्लाह की है, लेकिन ये दुनिया अल्लाह वालों को रास नहीं आती। मगर तुम गमगीन मत होना, दुनिया का साथ होना अहम नहीं। अगर तुम्हारे पास अल्लाह का दिया कुरान है और अल्लाह का साथ है, अहले कुरान ही हकीकत में असल कामयाबी के हकदार हैं। किसी शक में मत पड़ना, मुनाफिकीन के धोखे में मत आना। यही है वाहिद अल्लाह का कलाम, यही है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की बात हमेशा अल्लाह से करते हैं। दुनिया इस काबिल नहीं है कि उसे हर चीज़ बताई जाए। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप उसे समझते हैं। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हिदायत नहीं। लिहाजा हिदायत याफ्ता बनने की हर वक्त दुआ किया करें। समझता कोई नहीं, समझाता हर कोई है।
ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے؟ خواہشیں ہیں صدیوں کی، عمر تو ذرا سی ہے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ ایک فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی، ہم نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ سوکھے سے پتے ہیں ایک ٹہنی پر لگے، قسمت تو دیکھو کہ جھڑ نہیں سکتے، فی الحال تو یوں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ انسان جب رو نہ سکے تو وہ لکھتا ہے۔ آخر یہ وقت کس سواری میں سفر کرتا ہے کہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ ہر شخص میں ہے کوئی خوبی، کوئی جائے یہ سب کو بتائے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو کہ میں بھٹک گیا تھا۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھو، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اکثر اوقات سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر ہاں سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کے مانند ہے۔ اونچا پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، جو محبت میں جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہے۔ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے کہ جب انسان پر یہ بات کھل جائے کہ اس ساری کہانی میں وہ خود ہی غلط جگہ پر کھڑا ہے، اس کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، چاہے جتنے برے حالات ہوں۔ آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی چاہیے، صبر کے میٹھے پھل پر۔ سچ بولنے سے معاملہ گزرے ہوئے وقت کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔
کیا تمہیں اپنے لیے کوشش کرنے والا نہیں بننا چاہیے؟ محبت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی نہیں مل پاتا۔ محبت تو راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، تکلیف نہیں، اور اگر یہ تکلیف دینے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ خود کو تکلیف دینے والے شخص سے دور کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ صدقہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، جو اسے محبوب ہے اس کی زنجیر سے آزاد کرتا ہے۔ پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ انسان سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے، مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اپنی ذات۔ صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے، اور جب دل یہ سیکھ لے تو وہ کبھی نہ کبھی دوسری محبتوں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ میں کس چیز کی کمی اس کام میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ بری عادت بار بار واپس آئے گی۔ جب تک تم خود سے سچے نہیں ہوگے، جب تم اپنے آپ سے سچے ہوگے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی۔ کچھ فیصلے بالکل خود کو فنا کر دینے والے ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کر دینے والے اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ معافی، شکریہ اور محبت کا اظہار، ان تینوں چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غریب ہونا برا نہیں، بیکار ہونا، کسی کام کا نہ ہونا برا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر بار بار نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان درست فیصلہ کرنے پر انسان کو بار بار بہکاتا ہے۔ جن لوگوں کو زندگی بن مانگے سب کچھ دے دیتی ہیں، انہیں دوسرے لوگ بے وقوف اور ان کی باتیں بے وقوفی لگتی ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو اپنی پناہ گاہ بنا لینا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عورت جب کنبے کی کفالت کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں، تو وہ بہادر مرد ہوتی ہیں۔ دل فطرت کی طرف لوٹنے سے ہی قرار پاتا ہے۔ چیزوں کا استعمال اصل ہوتا ہے، استعمال ہی سب کچھ ٹھہرا۔ جو جس ارادے سے جو چیز استعمال کرے، نتیجے بھی ویسے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بالکل ساکن کر دیتا ہے، اسے روک دیتا ہے۔ تنہائی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں جو آپ کو صرف اپنے خالی وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ مانا کہ وقت ستا رہا ہے، مگر کیسے جینا ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ لالچ اور مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ بڑے اور چھوٹے لوگوں میں فرق زندگی کرتی ہے، موت سب کو برابر رکھتی ہے، بڑی برابری ہے موت کے پاس۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ گھر کے آنگن میں لگا پیڑ کٹا ہے جب سے ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے گئے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، سچے رہیں۔
معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ بھیڑ سے معیار تک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے وہ ذات بڑی نوازنے والی ہے اور نوازنے کو ہی پسند کرتی ہیں۔ ہم سب مکمل کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود سے اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کو ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں جم جاتی ہیں، اس طرح اور اتنی اندر جم جاتی ہیں کہ اس میں پھر آپ کے لیے کوئی اچھائی بچتی ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو، اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، ہار جیت نہیں ہوتی۔ اگر جیت ہو تو دونوں جیت گئے، ہار گئے تو دونوں ہارتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر جو انسان کڑوا ہے یا غمگین ہے اس کا مسئلہ محبت ہی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد ہی سب سے بڑا درد ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ الگ الگ احساس کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات بھول جائیں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے کچھ بے قراریاں ہمیں دے دیتا ہے۔ کچھ خاص اداسیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اور وہی کچھ عادتیں کچھ لوگوں کو اتنا متاثر کر دیتی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتی ہے یا پھٹ کر کسی اور کو۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ تمہیں اپنے اللہ کے لیے بدلنا ہے، تمہیں خود اللہ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے؟ اور پھر نیکی کیسی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ضائع نہیں ہوتی۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب اور نسب کا ہو، یہاں تک کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جب چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ختم ہونے کے اس عمل کو پورا ہونے میں بہت وقت نہیں لگتا۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ ہمارے دنیا کے مسئلے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔
زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی تم سے ملے وہ بھی خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ تھکن نہیں ہے مشکل راستوں پر چلنے کی، بچھڑنے والوں کے دکھ نے بہت نڈھال کیا ہے۔ ہنس تو رہے ہیں دنیا کے روبرو، لیکن ایک اداسی ہے جو حلق تک بھری ہوئی ہے۔ کسی دوسرے کی ہمت نہیں کہ ہمیں دھوکہ دے، ہم خود دوسروں پر حد سے زیادہ یقین کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احسان کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ عزت اور محبت کی اگر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے تو فنا ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی علاج نہیں۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہیں، لہٰذا دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ محبت جب پرائی ہو جائے تو اپنی موت خود مر جاتی ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور ہے، وقتی ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ ہر وہ سوال بے فائدہ سوال ہے جو جواب نہ دے، بلکہ دوسرے کئی سارے سوالات اٹھانے لگے۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کبھی دو پیروں سے چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی تو رینگنے لگتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی موت کی طرف بڑھتا ہے، اپنے عمل کو خالص کرتا ہوا۔ یقین کیجئے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھ کر اس کے خلاف برا سوچنے سے اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ اسے سکون سے رہنا نصیب ہو تو وہ دوسروں کے متعلق برا نہ سوچے، دوسروں کو سکون سے رہنے دیں، آپ خود بھی سکون پائیں گے۔ جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ دیکھ معمار پرندے بھی رہے، گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں اور رویے سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی سنایا نہ جا سکا۔ جس پہ ہنستے تھے لوگ وہ رونے کی بات تھی۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیں، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں، مذاق اڑانا کہلاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے ایک مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا۔ وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری، بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی تکلیفیں تو سہ لیتا ہے لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو،
اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے، اسے کبھی دنیا کی کسی بھی چیز سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنا طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئیں، پر تیرا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کر جو دل اور روح میں رچ بس جائے۔ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے۔ لباس کم نظر آتا ہے، جسم زیادہ۔ آدم تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے؟ اس کے نیچے تو دوزخ ہے، پاتال ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دل اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہوں گے جو زندگی کا مزہ چکھ پائیں گے۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو نفس کا جال ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مسلسل کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس اور شیطان کو مات دی جا سکے۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے، اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ اے مولا، ہمارے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے۔ بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری ساری مرضی تیری مرضی میں وقف ہو جائے۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے دل کو ایک پھول کی طرح ہلکا رکھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ انسان کی آنکھ میں میل ہے، سماعت گمراہ ہے، اعضاء میں بغاوت ہے، زبان بے قابو ہے، ساری زندگی گمراہ ہے۔ اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے ہر چیز بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں،
اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی گرمی اور شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا، اور شاید وہ کام آپ جانتی بھی ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہو، کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، لیکن اپنی ذات پر کیا جانے والا ظلم سب سے برا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر جاری رکھا جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہیں، آپ کو سکون دیتی ہیں۔ ہر مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال، زمین، جائیداد کتنی دی، بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ ایک بزرگ بولے کہ سارے کھیل اللہ کے اپنے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ کوشش کرے، تلاوت، نماز، محفل، ذکر، اذکار، درود، وظیفہ، لیکن وہ قریب ہی نہیں آتا۔ اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں، جگہ اور وقت کی بھی قید نہیں، اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو۔ کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بنتی، اور بننے پہ آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہیں۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ وقت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔